تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ان کے اس تمام بیان کی آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی فرمائی۔ اس کے بعد بہت ہی مرتبہ جن جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، ایمان لائے، قرآن سنا اور صدق دل سے قرآن کو، دین اسلام کو قبول کیا، اور ان لوگوں نے اس چیز کی بھی نفی کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کی بیوی ہے۔ یہ گمراہیاں آدمیوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور جنوں میں بھی تھیں۔ عیسائیوں کی طرح اللہ کی بیوی اور بیٹا مانتے تھے اور اس قسم کی لغو باتیں اللہ کی نسبت کرتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا بے وقوف جو تھا ابلیس، شاید خاص وہی اس جگہ لفظ صفیہ سے مراد ہے۔ عرب میں جو جہالت پھیلی ہوئی تھی، عرب لوگ اکثر اوقات ان سے مدد مانگتے، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ گمراہی اور جہالت میں گرے ہوئے تھے۔ پہلے جنات جو ہیں اڑ کر آسمان کے قریب پہنچتے، تو دیکھا کہ آج کل بہت سخت جنگی پہرے لگے ہوئے ہیں۔ جب کسی شیطان کو غیب کی خبر سننے کو نہیں ملتی تھی، وہاں پر اللہ رب العزت کے قائم کردہ پہرے دار فرشتے کسی شیطان کو غیب کی خبر سننے نہیں دیتے تھے۔ جو شیطان ایسا ارادہ کرتا اس پر انگارے برستے، شہاب الثاقب اس کے اوپر برستے۔ اس سے پیشتر اتنی سختی اور روک ٹوک نہیں تھی۔ جن اور شیاطین آسمان کے قریب غات میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی خبر سن کر آیا کرتے تھے، مگر اب اس قدر سخت ناکہ اور اس قدر سخت انتظام ہو چکا تھا کہ جو کوئی سننے کا ارادہ کرتا، آسمان کی طرف جاتا، تو فوراً شہاب الثاقب کی آتشین گولے اس کا تعاقب کیا کرتے۔ یعنی یہ جدید انتظامات، سخت ناکہ بندیاں خدا جانے کس غرض سے عمل میں آئیں، یہ تو ہم سمجھ چکے کہ قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر عربی کی بعثت اس کا سبب ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ آیا زمین والے قرآن کو مان کر راہ پر آئیں گے؟ اللہ ان پر الطاف خصوصی محصول فرمائے گا، یا یہی ارادہ ٹھہر چکا کہ قرآنی آیات ہدایت سے اعراض کرنے کی پاداش میں تباہ و برباد کیے جائیں؟ اس کا علم اسی علام الغیوب کو ہے جو ہم نہیں کہہ سکتے۔ یعنی نزول قرآن سے پہلے سب جن ایک راہ پر نہیں تھے، نیک بھی تھے، بد بھی تھے، ہر قسم کے تھے، حق پر چلنے والے بھی تھے اور باطل پر چلنے والے بھی تھے۔ ان کے اندر بھی فرقے اور جماعتیں ہیں، کوئی مشرک ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، ہر ایک کی راہ عمل جدا ہے۔ اب قرآن کریم آیا جو اختلافات اور تفرقوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ لوگ ایسے کہاں ہیں کہ سب کے سب حق کو قبول کر کے ایک راستے پر ہو جائیں؟
لا محالہ اب بھی اختلاف ہے، رہے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے قرآن کو نہ مانا تو اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے، نہ زمین میں کسی جگہ چھپ کر، نہ ادھر ادھر بھاگ کر، نہ اڑ کر، نہ ہوا میں اڑ کر، کسی جگہ بھی ہم نہیں چھپ سکتے۔ ہمارے لیے فخر کا موقع ہے کہ جنوں میں سب سے پہلے ہم نے قرآن سن کر بلا توقف قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی۔ یعنی ایسے سچے ایماندار کو اللہ کے ہاں کوئی کھٹکا نہیں، نہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، اس کی کوئی نیکی اور محنت یوں رائے گاں چلی جائے، یہ ممکن نہیں۔ کسی دوسرے کا جرم کسی دوسرے کے سر پہ تھونپ دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ جو راہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، جن و انس کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر جن و انس حق کی سیدھی راہ پر چلتے، آج بھی جو چلتے ہیں، جو بھی شریعت کے مطابق چلتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، طاعت کی بدولت ظاہری باطنی برکات سے سیراب کر دیے جاتے ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، نعمتوں سے بہرور ہو کر شکر بجا لاتے ہیں، طاعت میں مزید ترقی کرتے ہیں، جو کفران نعمت کرتے ہیں اصل سرمایہ بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ اس وقت مکہ والوں کے ظلم و شرارت کی سزا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کئی سال قحط پڑا، لوگ خشک سالی سے پریشان ہو رہے تھے۔ اس لیے متنبع فرمایا کہ اگر سب لوگ ظلم و شرارت سے باز آ کر اللہ کے راستہ پر چلیں، جیسے مسلمان جنوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو قحط دور ہو جائے گا، باران رحمت سے ملک سرسبز و شاداب کر دیا جائے گا۔ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا وہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا، وہ ہمیشہ پریشانی کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جس طرح انسانوں کے اندر مختلف فرقے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ جنات کی بھی آپس میں بڑی بڑی خون ریز جنگیں ہوئیں، کافروں کی اور مسلمان جنات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر بہت ساری خون ریز قسم کی جنگیں ہوتی ہیں، تو آپ مسلمانوں کے لیے الگ جگہ مقرر فرما دیں اور کافروں کے لیے الگ جگہ فرما دیں۔ تو آپ نے جو مسلمان جنات تھے ان کے لیے پہاڑوں اور درختوں پر جگہ جو ہے مقرر فرما دی، اور جو کافر جنات تھے ان کے لیے گندگی کے ڈھیر اور غلاظت والی جگہ جو ہے ان کے لیے مقرر فرما دی۔ تو اس لیے ہمیشہ گندگی اور غلاظت والی جگہ سے دور رہنا چاہیے کہ وہاں سرکش قسم کے جنات و شیاطین ہوتے ہیں۔ جنات اللہ تعالیٰ کی لطیف مخلوق ہیں۔ آثار و سنن میں متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سورۃ جن کے اندر سورۃ جن کے نام سے ایک سورت موسوم ہے، لہٰذا ان کی حقیقت یا موجودگی سے انکار ممکن نہیں۔ یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، نار سے تخلیق ہیں، جو خود کو مختلف شکل و صورتوں میں ڈال لیتے ہیں، کوئی جانوروں کی شکل میں، کوئی انسانوں کی شکل میں، کوئی سانپوں کی شکل میں، وہ حشرات الارض کی شکل میں یہ ڈال لیتے ہیں۔ دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان میں حق و باطل کی پہچان اور مذاہب کی تقسیم بھی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عکاظ کے سفر میں وادی نخلا میں بطن نخلا کے مقام پر فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا، متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 29 موجود ہے، جس میں بیان فرمایا گیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ مُنذِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں، پس وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب قرآن کریم پڑھ کر ختم کیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح جنات سے ملاقات اور مقالے کا ایک اور واقعہ مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ شریف سے تھوڑا دور پیش آیا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے۔ یہاں جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیے، آپ سے ہم کلام ہوئے، آپ سے کلام الہی سنا اور مشرف با اسلام ہو کر واپس اپنی جماعت کے اندر لوٹے۔ اسی تناظر میں قرآن کریم میں سورۃ جن نازل ہوئی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ پر لے کے جاتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس مقام پر جہاں جنات کا گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، مسجد جن کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ مروہ پہاڑی سے باہر نکل کر غزہ کی طرف چلیں تو جنت المعلی کے سامنے مین روڈ کے کنارے پر بلند و بالا بلڈنگوں میں گری ہوئی ایک مینار والی خوبصورت مسجد آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ جب بھی کوئی حج اور عمرہ کے لیے جائے تو ضرور اس کی زیارت بھی کیجیے، اس کی زیارت کرنا بھی نہ بھولیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جنات کی جماعت کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پختہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کامل پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔